حضرت انس یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم تھے، یہ 10 سال یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں مارا، نہ کبھی مجھے برا بھلا کہا، نہ ہی مجھے کبھی ڈانٹا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ آئیے ایک مثال. حضرت فضل بن عباس یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حضور کے چاچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. یہ حجت الوداع کے موقع پر یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اور منظر تھا حج کا موقع تھا، مرد اور عورتیں. تو ایک جگہ پر خواتین عورتیں کھڑی تھیں اور حضرت فضل بن عباس ان کو دیکھنے لگے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے کچھ نہ فرمایا، بلکہ ان کے سر سے پیچھے پکڑا اور چہرے کو دوسری طرف کر دیا، شرمندہ نہ کیا. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے عمل کے ذریعے سے اس کا چہرہ. اب دیکھیں یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. اسی طرح نمبر 2 مثال، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے برائی کے ارتکاب کی اجازت مانگی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم جس سے برائی کرنا چاہتے ہو وہ عورت، وہ خاتون، وہ کسی کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بہن بھی ہو سکتی ہے، کسی کی پھپھو بھی ہو سکتی ہے، کسی کی خالہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی کزن بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری بہن، بیٹی، تمہاری ماں، تمہاری پھپھو، تمہاری خالہ، تمہاری کزن، تمہارے کسی رشتے کی اس خاتون کے ساتھ اگر کوئی یہی کام کرنا چاہے، کیا تم اجازت دو گے؟ تو وہ تڑپ اٹھا کہ یا رسول اللہ. نہیں. فرمایا کہ پھر جو تم کسی کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تو کوئی اور برائی کے کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو اس نے، وہ کمزور تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں اس معاملے میں اللہ مجھے محفوظ فرمائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم اغفر ذنبہ وطاہر قلبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو پتہ نہیں وہ اس کی کیا کچھ کرتا، اس کی کھال اتار دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ یہ برائی کے کرنے کی اجازت مانگ رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکمت دنائی کے ساتھ اس کی تربیت فرما رہے. اسی طرح تیسری مثال، حضرت انس کہتے ہیں کہ میری ماں تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انگوروں کا خوشہ دے کر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ یہ انگوروں کا خوشہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا. حضرت انس کہتے ہیں کہ راستے میں نے اس کو چکھنا شروع کر دیا کہ کھٹے ہیں یا میٹھے ہیں. میں راستے میں وہ کھجور کا خوشہ میں نے ایک دانہ چکھا، میٹھا تھا، پھر اور چکھا، پھر اور چکھا، چکھتا جب بارگاہ نبی میں پہنچا تو پورا خوشہ ختم ہو چکا تھا. اب میں راستے میں نے وہ خوشہ گچھا جو تھا کھجور کا وہ سارا ختم کر لیا. ایک مرتبہ میری ماں نے بارگاہ نبی میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کھجور کا خوشہ آپ کی بارگاہ میں گچھا بھیجا تھا، یا رسول اللہ وہ کیسا تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ انس لے آئے اور راستے میں کھا گئے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرمندہ کرنے کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو ایک موقع پر فرمایا کہ میرا انگور کا گچھا دو، میرا انگور کا. نبی خود بھی مسکراتے رہے اور حضرت انس کہتے ہیں میں بھی مسکراتا رہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اشارتاً مجھے میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ امانت میں خیانت نہیں کرتی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت کا طریقہ تھا. اسی طرح مثال نمبر 4، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص ایک بچے کو چوری کے اندر پکڑ کے آیا. ایک بچہ تھا، وہ کھجور کے اوپر چڑھا، اس نے جا کر کھجور کا خوشہ اتار لیا اور مالک نے اس کو پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ لے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے پوچھا کہ تو نے یہ کھجور جو ہے کا خوشہ کیوں توڑا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، فرمایا یہ کھجور نیچے جو پڑی ہوتی ہے، عرب کے دور میں کھجوروں کا باغ ہوتے تھے، نیچے کھجور پڑی ہوئی ہو تو اس کے اٹھانے کی اجازت تھی لیکن اوپر توڑنے کی اجازت نہیں تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیچے سے اٹھا لیتے، یہ اوپر کا مالک تو نہیں ہے،
یہ مالک ہے باغ کا، لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کی بھوک کو ختم کر دے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر اس کو کبھی بھوک نہیں لگی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. اب اس کی نبوی مثال تربیت کی مثال نمبر 5، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زبان میں توتلا پن تھا، اور حضرت بلال آزان دے رہے تھے اور کچھ بچے اکٹھے ہو کر حضرت بلال کی آزان کی نقل اتار رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو بچے بھاگ گئے. ایک صحابی تھے ابو محذورہ تھے، وہ حضرت بلال کی آزان کی نقل اتارے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر باقی تو بھاگ گئے، حضرت ابو محذورہ وہیں کھڑے رہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ کو بلایا، فرمایا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ حضرت بلال کی آزان کی ہم نقل اتارے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ سے حضرت بلال کی آزان کو سنا، اور وہ غیر مسلموں کا بچہ تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا. اور یہ ابو محذورہ یہ بھی مؤذن اسلام بنا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت ابو محذورہ کی سر پہ رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ کے سر کے اوپر بوسہ دیا. اور حضرت ابو محذورہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر بھیجا. اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں گھر نہیں جاتا، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا. یہ مؤذن اسلام بنا. اور یہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے اپنے سر کے بال کی لٹ کو پھر کٹوایا نہیں، یہ بڑی لٹ ہو گئی. وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ جو ان کی لمبی لٹ ہو گئی ہے، یہ دکھاتا تھا، کہتا تھا کہ یہ جو سر کے اوپر یہ بالوں کی جو لٹ ہے اس کو حضور نے چوما تھا اور اپنا دست شفقت رکھا تھا، اور حضور کی زبان لگی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کو کٹوا لوں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت سے ملا ہوا سبق بچہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں بچوں کی جو تربیت ہے یہ ایک مسلسل سٹرگل، محنت، توجہ چاہتی ہے. 4 سے 7 سال کی عمر اچھی عادات یہ بتانے کی نہیں ہوتی، سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ماں باپ اپنے کردار کو صحیح کریں، بنیادی بات یہ اپنے آپ کو مثالی بنائیں، ایمانی تصورات پختہ کریں، کسی نیک بچے کو بچے کا رول ماڈل بنائیں. بچے کو بتائیں کہ بھائی آپ ان کو بزرگوں کے واقعات کہانیاں سنائیں. بچے کو بتائیں کہ بھائی تم کیا بننا چاہتے ہو، کیئر کونسلنگ کریں. اسے بتائیں کہ بھائی فلاں آدمی فلاں اللہ کا نیک آدمی، فلاں مجاہد، فلاں لیڈر، تاکہ بچے اسے اپنا کیا بنائیں، رول ماڈل بنائیں. بچوں کو آداب سکھائیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، کپڑے پہننے کے آداب، مہمان نوازی کے آداب، ماں باپ کے آداب، استاد کے آداب، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، حضور کی آل مبارکہ کا ادب، صحابہ کا ادب، اور قرآن مجید کا ادب، کتابوں کا ادب. لہذا بچے کو پیار کرنا، ہم آہنگی پیدا کرنا، بچے میں وفاداری پیدا کرنا، اہمیت کا احساس دلانا، بچے کو محبت دیں. ماں باپ اپنے بچے کو جتنی اپنائیت، جتنی محبت دیں گے وہ بچہ اتنا ماں باپ کے اٹیچ، قریب ہوگا. ضروری ہے کہ آپ اور میں اور بچے کے اچھے نام بھی رکھیں. تو انشاءاللہ اگلی یعنی گفتگو میں، اگلے سیشن میں انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں.